اب میلاد کہتے کس کو ہیں؟ اور وہ مجھے اس موضوع پر بولنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ یوٹیوب اور فیس بک پر بڑے بڑے مولوی وہ یہ کہتے میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد اور محفل میلاد اور عید میلاد یہ بدعت ہے۔ اب میلاد ہو یا ولادت ہو یا مولد، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں احادیث میں، سیرت میں، اسوہ حسنہ کی پر لکھی ہوئی کتابوں میں۔ تین لفظ، کتنے لفظ؟ میلاد، ولادت اور مولد۔ مولد نہیں، لوگ کچھ مولد پڑھ لیتے ہیں، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح لفظ مولد ہے۔ اب ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ ان تینوں کا معنی ہے پیدائش۔ پیدائش کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جب ظاہر ہوتا ہے، زمین پر آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیدائش۔ اب جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کا وجود 9 مہینے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس کا وجود وہ موجود ہوتا ہے 9 مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے زمین پر۔ یہ زمین پر اس کا ظاہر ہونا، آنا، نمودار ہونا، اس کو کہتے ہیں پیدائش۔ اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد، ولادت اور مولد۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ بتانا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے، یہ بتانا کہ وہ سیدہ آمنہ کے شکم اطہر سے ظاہر ہوئے، یہ بتانا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی تھے، یہ بتانا کہ آپ کی ولادت جبل ابو قبیس پر ہوئی تھی، اور یہ بتانا کہ جب آپ کی ولادت پیدائش ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت حاجرہ کے ساتھ جنت سے آئے، ان کے ایک ہاتھ میں حوض کوثر کا پانی تھا اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے پھول تھے۔ کہا آمنہ یہ پی لو، اس کے پینے کے بعد تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچہ کب پیدا ہوا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ جنتی پھول لے لو کہ اللہ نے حضور کی ولادت کی خوشی پر تمہیں پھول عطا فرمائے۔ اب یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پیدائش، اسے کہتے ہیں میلاد، اسے کہتے ہیں ولادت، اسے کہتے ہیں مولد۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری باتیں کہاں سے میں نے بیان کی ہیں؟ سیرت کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے۔ مجھے اس وقت جبرائیل نے آ کر نہیں بتایا، میں نے جو لکھا ہوا پڑھا وہ آپ کو سنا دیا۔ میں نے کیا کیا؟ جو لکھا ہوا پڑھا وہ آپ کو سنا دیا۔ تو بیان کرنے والے قصوروار ہیں یا لکھنے والے قصوروار ہیں؟ اچھا لکھا کب گیا؟ 14 صدیوں پہلے۔ اور لکھنے والے کون تھے؟ تبع تابعین۔ تبع تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جس نے تابعی کی زیارت کی ہو۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رخ مصطفیٰ دیکھا، جس نے رخ مصطفیٰ دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔
اب اگر آج میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بھائی ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ، ہم نے تو پڑھا ہے، پڑھ کے سنا دیا ہے۔ صحابہ سناتے تھے تو تابعی سنتے تھے، تابعی سنتے بیان کرتے تھے تو تبع تابعی سنتے تھے، تبع تابعی بیان کرتے تھے تو ائمہ سنتے تھے، ائمہ بیان کرتے تھے تو اولیاء کرام سنتے تھے۔ یہ میلاد اور حضور کی پیدائش کو بیان کرنے کا سلسلہ اور سننے کا سلسلہ آج اس لطیفہ آباد میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ یہ ذکر میلاد حضور کی پیدائش کو سننے اور سنانے کا سلسلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اب یہ باتیں جو صحابہ نے لکھی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو پیدائش کہتے ہیں، اس کو میلاد کہتے ہیں، اس کو ولادت کہتے ہیں، اس کو مولد کہتے ہیں۔ جو کام صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، اگر وہ کام میں اور آپ کریں تو وہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کا میلاد بیان کرنا اب یہ بدعت ہے یا ٹھیک کام ہے؟ کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس کی تاریخ صحابہ سے ملتی ہے۔ جس کی تاریخ صحابہ سے ملے اس کام کو غلط کہنا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اب پھر سوال سیدھے سادھے ہمارے لوگوں پر کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس طرح تو نہیں کرتے تھے نا صحابہ کہ سٹیج سجایا جائے، تمبو لگائے جائیں، سپیکر لگایا جائے، تو اس طرح تو صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کتنا بھونڈا سا سوال ہے، غلط سوال ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو مولوی جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں بیٹھ کے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ اس طرح خطبہ دیا کرتے تھے بیٹھ کے؟ ان کی مسجد پکی خوبصورت سنگ مرمر والی مسجد تھی، مسجد نبوی۔ وہ تو حدیث پاک میں کہ جب بارش تھوڑی دیر آتی تھی تو مسجد نبوی کی چھت سے پانی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر بارش ہونے کے بعد سجدے زمین پر نہیں کرتے تھے، گارے پر کرتے تھے۔ تو کیا تم جو مسجدوں میں تقریر کرتے ہو، کیا حضور اور صحابہ اس طرح کی مسجدوں میں تقریریں کرتے تھے؟ قیمتی قیمتی کرسیوں پر بیٹھ کے؟ میں حضور نے اتنا نے میلاد نہیں منایا صحابہ نے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کے خطبے دیے تھے؟ حضور کی مسجد میں جب خطبہ جمعہ ہوتا تھا تو صحابہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کی مسجدوں میں تو اے سی لگے ہوئے ہیں، اے سیوں میں بیٹھ کے خطبے دیتے ہو کہ حضور نے اور صحابہ نے اے سیوں میں بیٹھ کے خطبے جمعے کے دیے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے مینار والی مسجدوں میں دیے تھے؟ مسجد نبوی کا تو کوئی مینارہ ہی نہیں تھا۔ آج جتنی قیمت مسجد بنانے پر ہوتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ قیمت ہم لگا دیتے ہیں مینار بنانے پر۔ پھر اپنے خطبوں پر بھی بات لگاؤ نا کہ جمعے کے خطبے صحابہ نے ایسے نہیں دیے تھے۔ اگر ان خطبوں پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، ارے نادانوں چھوڑ دو مصطفیٰ سے دشمنی، حضور کے میلاد پر بھی بدعت کا فتویٰ نہ لگا۔